بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کی سال 2025 کے لیے خطرات کی نشاندہی کرنے والی تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ 2025 جاری کر دی گئی ہے۔ امریکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے تیار کی جانے والی اس رپورٹ کے خالق DIA کے ڈائریکٹر امریکی فضائیہ کے لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز ہیں۔ یہ رپورٹ دنیا بھر کے مختلف خطوں، ملکوں اور دہشت گرد تنظیموں کے متوقع اقدامات اور ان سے امریکہ کے مفادات کو لاحق ہونے والے خطرات کی نشاندہی کرتی ہے، مگر دفاعی تجزیہ کاروں کی رائے میں متعدد مقامات پر اس کی تشخیص حقیقت پسندانہ نہیں، خصوصاً روس، چین اور جنوبی ایشیا کے حوالے سے پیش کیے گئے تجزیے بہت سے معاملات میں جانبدارانہ اور حقائق سے دور ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں 6 سے 10 مئی کے واقعات کے تناظر میں تمام تر حقائق جاننے کے باوجود شامل کیے گئے تجزیے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امریکی DIA کی 45 صفحات پر مشتمل تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ 2025 میں جنوبی ایشیا پر تجزیہ 27 سے 29 3 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کو ترتیب وار شامل کیا گیا ہے۔ ہم طوالے سے بچنے کے لیے اس میں سے افغانستان کے بارے میں حصہ اور دیگر غیر ضروری تفصیلات نکال کر باقی کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ البتہ اس رپورٹ میں موجود خامیوں اور جانبدارانہ مواد کی تفصیلات، اس رپورٹ کا اجمالی جائزہ اس پیکج کے آئندہ حصے میں پیش کیا جائے گا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی دفاعی ترجیحات ممکنہ طور پر ہندوستان کو عالمی طاقت ثابت کرنے کا مظاہرہ کرنے، چین کا مقابلہ کرنے اور نئی دلی کی فوجی طاقت کو بڑھانے پر مرکوز ہوں گی۔ مئی کے وسط میں ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کی طرف سے سرحد پار حملوں کے باوجود ہندوستان چین کو اپنا بنیادی مخالف اور پاکستان کو ایک دہلی سیکورٹی مسئلہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ جموں و کشمیر میں اپریل کے آخر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد نئی دلی نے پاکستان میں دہشت گردی سے متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات پر میزائل حملے کیے۔ میزائل حملے نے 7 سے 10 مئی تک دونوں فوجوں کو میزائل، ڈرون حملوں اور بھاری توپ خانے سے فائر کرنے کے لیے اکسایا۔ 10 مئی کو دونوں فوجوں نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ چینی اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے اور اپنے عالمی قائدانہ کردار کو بڑھانے کے لیے ہندوستان بحر ہند کے علاقے میں مشقوں، تربیت، ہتھیاروں کی فروخت اور معلومات کے تبادلے کے ذریعے اپنی دو طرفہ دفاعی شراکت داری کو آگے بڑھانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ اکتوبر 2024 کے آخر میں ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں متنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ 2 باقی ماندہ مسابقتی پوزیشنوں سے افواج کو ہٹانے کا معاہدہ کیا، مگر اس سے سرحدی حد بندی کے بارے میں درینہ تنازع کو حل نہیں کیا گیا۔ ہندوستان تقریباً یقینی طور پر اس سال اپنی گھریلو دفاعی صنعت کی تعمیر، سپلائی چین کے خدشات کو کم کرنے اور اپنی فوج کو جدید بنانے کے لیے اپنے میڈ ان انڈیا اقدام کو فروغ دیتا رہے گا۔ ہندوستان 2025 میں بھی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گا، کیونکہ وہ ان تعلقات کو اپنے اقتصادی اور دفاعی مقاصد کے حصول کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ مودی کے دور میں ہندوستان نے روسی فوجی ساز و سامان کی خریداری کم کر دی ہے، لیکن پھر بھی روسی ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں کی اپنی بڑی انوینٹری کے لیے وہ روسی پرزوں پر انحصار کرتا ہے۔ اگلے سال کے دوران پاکستانی فوج کی اولین ترجیحات میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ قوم پرست عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی کوششیں اور نیوکلیر جدیدیت کا امکان ہے۔ گزشتہ سال 2024 میں پاکستان کی انسدادی کارروائیوں کے باوجود عسکریت پسندوں نے ملک میں 2500 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ پاکستان بھارت کو ایک وجودی خطرہ کے طور پر دیکھتا ہے اور بھارت کی روایتی فوجی برتری کو ختم کرنے کے لیے میدان جنگ میں جوہری ہتھیاروں کی تیاری سمیت اپنی فوجی جدید کاری کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ پاکستان بنیادی طور پر چین کی اقتصادی اور فوجی امداد کا حصول کنندہ ہے اور پاکستانی فوج ہر سال چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ متعدد مشترکہ فوجی مشقیں کرتی ہیں، جس میں نومبر 2024 میں مکمل ہونے والی ایک نئی فضائی مشق بھی شامل ہے۔ پاکستان اور ایران نے جنوری 2024 میں سرحد پار سے دہشت گردی کے حملوں کے جواب میں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر یک طرفہ فضائی حملے کیے جانے کے بعد کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں سمیت اقدامات کیے ہیں۔ ستمبر 2024 میں طالبان اور پاکستانی سرحدی افواج کے درمیان سرحدی چوکیوں کے قریب جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 8 طالبان جنگجو مارے گئے۔ مارچ 2025 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک دوسرے کی سرزمین پر فضائی اور توپ خانے کے حملوں کا تبادلہ کیا، ہر ایک نے مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔